ہانیہ، تم جانتی ہو نا کہ تم سے دوری کتنی تکلیف دہ ہے میرے لیے، لیکن بس کچھ دن اور صبر کر لو، میں جلد ہی کسی نہ کسی بہانے شہر آؤں گا اور پھر ہم خوب وقت گزاریں گے۔ ازمی ٹیرس کی منڈیر پر کھڑا سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑاتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں فون پر بات کر رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، میرے دل میں صرف تمہاری جگہ ہے، اور یہ حویلی والے چاہے کچھ بھی کر لیں، میں کسی اور کو اپنی زندگی میں کبھی شامل نہیں کروں گا۔ تم سے ملنے کے لیے میرا دل کتنا بے چین ہے یہ صرف میں ہی جانتا ہوں۔ اس نے بھی ہانیہ سے مزید پیار بھری باتیں کرنی تھی کہ اچانک اس کی نظر حویلی کے صحن کی طرف گئی، جہاں ایک ملازمہ اسے ڈھونڈتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے فون کان سے ہٹایا اور ایک طرف رکھ کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کہو کیا بات ہے؟ اذلان نے اکتاہٹ سے ملازمہ سے پوچھا۔ ملازمہ نے سر جھکا کر جواب دیا، چھوٹے صاحب، نیچے بڑی بیٹھک میں آپ کو بلایا گیا ہے، سب بڑے وہاں جمع ہیں اور شادی کے انتظامات پر بات ہو رہی ہے، آپ کو فوراً نیچے آنے کا کہا گیا۔ ملازمہ کا پیغام سن کر ازمیر نے ایک گہری سانس لی اور بڑبڑاتے ہوئے بولا، پھر سے وہی شادی کا رونا؟ لگتا ہے سب لوگ پاگل ہو گئے، بس شادی کی تاریخ کیا رکھی گئی ہے، سب نے میرا جینا حرام کر دیا۔ حویلی کے مرکزی کمرے میں بڑی بیٹھک سجی ہوئی تھی، گھر کے بڑے سنجیدگی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ازمیر کے اندر ہی آتے سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ آجو بیٹا بیٹھو، اب تو شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی ہے، بس اب دعا کرو کہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ہم نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم خود سارے انتظامات کی نگرانی کرو تاکہ کوئی کمی نہ رہے۔ اسرار خان نے بات کی تو ازمیر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ کس اناڑی پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک کالی کلوٹی لڑکی کو کس کے گھر کی بہو بنا کر یہ لوگ اسے کیا خوشی دے پائیں گے۔ 3 دن گزر گئے، حویلی شادی کے رنگوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف روشنی تھی، لیکن اریبہ کے کمرے کا اندھیرا کوئی نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا میک اپ آنسوؤں کے ساتھ مل کر خراب ہو رہا تھا۔ وہ اس شادی کے لیے کبھی تیار نہ تھی، یہ اس کا دل تھا جو آج ٹوٹ رہا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہی۔ مہمانوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، مگر بارات کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ گھر کے بڑے بار بار دلہے والوں کو فون کر رہے تھے، لیکن کوئی فون اٹھانے والا نہیں تھا۔ سب کی پریشانیوں پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک ملازم ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ صاحب، بارات نہیں آئے گی، لڑکا شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ شہر کی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اب اس کے ماں باپ زبردستی وہیں جا رہے ہیں کیونکہ اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس جملے کے ساتھ ہی پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا، ہر کوئی اپنے منہ پر ہاتھ رکھے حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ حویلی کی عزت داؤ پر لگ چکی تھی۔ اسرار خان اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے جو دل کے مریض تھے اور اس وقت اپنے دل پر ہاتھ رکھے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ اریبہ کمرے میں بیٹھی یہ سب کچھ سن رہی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بس اب ختم ہو جائے۔ افتخار خان روتے ہوئے کہنے لگے، اب میری بچی کو کون بیاہے گا، اب تو اس پر داغ لگ گیا۔ تبھی ازمیر کے والد آگے بڑھے اور بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں تمہارا بوجھ اٹھاؤں گا، ازمیر شادی کرے گا اریبہ سے۔ جیسے ہی الفاظ ازمیر کے کانوں میں پڑے وہ پاگل ہونے کو آ گیا۔ ابا سائم، آپ کو پتہ بھی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میں ہانیہ کو پسند کرتا ہوں، میں یہ کبھی نہیں کروں گا۔ ازمیر کی اونچی آوازیں اریبہ کے کمرے تک پہنچ رہی تھیں، بڑوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ ازمیر کا باپ اپنی پگڑی اتار کر بیٹے کے قدموں میں رکھ کر کہنے لگا، بس ایک بار میری لاش رکھ لو، نکاح کر لو، بعد میں اپنی مرضی کا جو کرنا ہو کر لینا۔ یہ دیکھ کر ازمیر غصے سے بپڑتا ہوا صوفے پر جا بیٹھا اور سر پکڑ لیا۔ ٹھیک ہے، میں کر لیتا ہوں نکاح، لیکن آپ سب یاد رکھیے گا کہ یہ صرف دباؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب کو دوبارہ بلایا گیا۔ نکاح کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا۔ نکاح قبول کرتے ہی ازمیر باہر نکل گیا اور اریبہ روتے ہوئے اسے کمرے میں منتقل کر دی گئی۔ یا اللہ، میری کیسی قسمت ہے کہ جس شخص کو میں نے اپنی دعاؤں میں مانگا آج وہی میرا مقدر بن گیا، مگر میرے لیے اس میں کوئی خوشی نہیں۔ اریبہ نکاح کے بعد کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اپنے آنسو پوچھ رہی تھی، مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کے ذہن میں وہ دن تازہ ہو گیا جب وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی اور ازمیر وہاں آ گیا۔ مجھے چائے کا کپ بنا کر دو، ازمیر کا حکم سنا کر اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی بنائی ہوئی چائے کا کپ اسے تھما دیا۔ تم کیا پیو گی؟ ازمیر نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے سر جھکا کر کہا، خیر ہے، آپ تو پیے، میں نے پی لی ہے۔ اس پر ازمیر نے تلخی سے کہا، بڑی ساقی بن رہی ہو، ویسے تو سارا دن مہرو سے لڑتی رہتی ہو۔ اس کے یہ الفاظ سن کر اریبہ کا دل اداس ہو گیا، وہ بس چپ چاپ کھڑی رہی۔ جیسے ہی ازمیر نے چائے کا کپ سلیب پر رکھنے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ سلیب سے ٹکرایا اور گرم چائے کا کپ اوندھا ہو کر ان دونوں کے پیروں پر گرا۔
پاگل، میں نے کہا تھا نا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، ازمیر نے گھبرا کر کہا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ اریبہ کے پاؤں پوری طرح جھلس رہے تھے، لیکن اس سے زیادہ تکلیف اسے تب ہوئی جب ازمیر نے اس کے پاؤں کو چھو کر دیکھا۔ اریبہ کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑی۔ اس نے تیزی سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے تاب تھا، مگر ازمیر کو اس کے جذبات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ بس اسے دوائی لا کر دے کر چلا گیا۔ اریبہ نے کمرے میں بھاگ کر دروازہ بند کیا اور شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخ ماری۔ ازمیر، تم کیوں نہیں سمجھتے؟ میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ کیا تمہیں نظر نہیں آتی میری محبت؟ کیا میری محبت اتنی بے مول ہے؟ وہ خود کو کوستی رہی اور روتی رہی۔ اس نے اپنے کمرے کا حشر نشر کر دیا، مگر یہ سب ماضی کا ایک حصہ تھا جسے وہ آج نکاح کے بعد دوبارہ یاد کر رہی تھی۔ وہ سوچو کہ بھور میں غرق تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ وہ اب اس کمرے میں نہیں بلکہ ازمیر کے کمرے میں موجود ہے، جہاں اسے کبھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے خواب اس نے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے، مگر آج وہ خواب ایک ڈراؤنی حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اریبہ نگاہ کے بعد سے وہاں اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ازمیر کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے نکاح میں آنا ازمیر کے لیے ایک سزا ہے، پھر بھی وہ تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں بیٹھی۔ آدھی رات کا وقت گزر چکا تھا اور سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ازمیر اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخی مائل تھیں اور وہ بہت زیادہ سگریٹ پی کر آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی سگریٹ تھی جو اس نے کھڑکی سے باہر پھینکی اور سیدھا اریبہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ تم نے مجھے حاصل کر لیا؟ نہیں، تم نے مجھے حاصل نہیں کیا، بلکہ تم نے اپنی پوری زندگی برباد کر لی۔ اس کے الفاظ کسی تیر کی طرح اریبہ کے دل پر لگے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ میں بہت جلد ہانیہ سے شادی کر لوں گا، اور یہ تم اچھی طرح یاد رکھو کہ ازمیر خان جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ اس نے اریبہ کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ وہ کرب سے کرا اٹھی۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ محبت کرتی تھی، اس کے جذبات بھڑک رہے تھے، مگر ازمیر کی بے رخی اور نفرت نے اسے پتھر کا بنا دیا۔ زیادہ رونے دھونے کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں مناؤں گا یا تمہارے لاڈ اٹھاؤں گا؟ تم میری زندگی میں ایک بوجھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہو۔ اس کے ظالمانہ جملے اریبہ کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ گھر والے مجھ پر دباؤ ڈالیں گے اور میں تمہارے سامنے جھک جاؤں گا؟ نہیں اریبہ، یہ نکاح تم نے اپنی مرضی سے قبول کیا، اور اب اس کا خمیازہ بھی تمہیں خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ ازمیر نے اس کے ہاتھ کو اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ بیڈ پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ اریبہ کے آنسو اب اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے پیر پکڑ کر بس یہ کہہ دے کہ وہ اس کی محبت کی بھکاری ہے، مگر اس کے اندر کی خودداری نے اسے خاموش کر رکھا۔ وہ صرف سسکیاں لے سکتی تھی، اور وہی وہ کر رہی تھی۔ ازمیر، جس کی آنکھوں میں وحشت تھی، اس کے قریب آیا۔ اس کی سانسوں میں سگریٹ کی بو تھی جو اریبہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ تم جیسی کالی کلوٹی لڑکی سے مجھے کبھی شادی نہیں کرنی تھی۔ میری آنکھوں میں صرف خانیے کی تصویریں اور رہے گی، مگر اگر شادی ہو ہی گئی تو اب میں تمہارے اس وجود سے صرف اور صرف اپنی راتیں ہی رنگین کروں گا۔ میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں تو خانیہ ہی بنے گی۔ ازمیر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اریبہ کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ وہ حقارت سے اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا اور اب اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی حقیر سی چیز ہو۔ اریبہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا سانس لینا بھی اس کے لیے ایک جرم بن گیا۔ وہ اپنے آنسو چھپانے کے لیے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا گئی، مگر ازمیر نے اس کے تکیے کو کھینچ کر دور پھینک دیا۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری یہ رنگت، تمہارا یہ سانولا پن مجھے زہر لگتا ہے۔ تم نے سوچا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت سے نوازوں گا؟ تم کتنی احمق ہو۔ نکاح کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تم میرے دل میں جگہ بنا سکو گی۔ ازمیر اسے کہہ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اریبہ کے دل میں درد کا ایک طوفان مچ رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب نکاح کے بعد اسے مہرو نے تیار کیا۔ اس کی کزن مہرو، جو اس کے لیے ایک بہن جیسی تھی، اس نے اسے زیورات پہناتے ہوئے کہا، دیکھنا اریبہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ازمیر بھائی کا غصہ تھوڑی دیر کا ہے، مگر وہ تھوڑی دیر اب پوری زندگی میں بدل چکی تھی۔ اریبہ نے آہستہ سے اپنے زیورات اتارنے شروع کیے۔ کانوں سے جھمکے، گلے سے بھاری ہار، یہ سب اسے بوجھ لگ رہا تھا۔ ہر زیور اتارتے ہوئے اسے اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ازمیر نے اچانک پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ قریب آیا اور زبردستی اس کے باقی بچے ہوئے زیورات اپنے ہاتھوں سے نوچنے لگا۔ اریبہ کے کانوں سے خون کی ہلکی سی لکیر بہنے لگی، مگر اسے جسمانی درد سے زیادہ روح کا درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جس دن کے لیے اس نے بچپن سے دعائیں مانگی تھیں، جس دن کو وہ اپنی زندگی کا حسین ترین دن سمجھتی تھی، وہ دن اس کے لیے اتنی اذیت لے کر آئے گا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔
وہ بیڈ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ازمیر کی موجودگی اسے جلتی ہوئی آگ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا ہر لفظ، اس کا ہر آنسو ازمیر کے غصے کو بھڑکائے گا۔ کچھ دیر بعد جب کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی، ازمیر اسے وہیں بکھری ہوئی حالت میں چھوڑ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ پانی کے گرنے کی آوازیں اریبہ کے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس گئی اور باہر کے اندھیرے کو دیکھنے لگی۔ کیا یہی اس کی زندگی کا حاصل تھا؟ کیا اس کا وجود اتنا بے مول ہو چکا تھا کہ کوئی اسے ذلت کے سوا کچھ نہ دے سکے؟ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ جائے، مگر کہاں جاتی؟ وہ تو ایک بیاہی عورت تھی۔ اس کی تقدیر اس حویلی کی دیواروں سے جڑ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ازمیر نکلا۔ وہ اب بالکل پرسکون لگ رہا تھا، جیسے اسے کوئی پچھتاوا ہی نہ ہو۔ اس نے اپنے بال درست کیے اور ایک نظر اریبہ پر ڈالی جو ابھی بھی کھڑکی کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ میں جا رہا ہوں، اور ہاں، صبح ناشتے پر مجھے مت ڈھونڈنا، مجھے بہت کام ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا اور اریبہ تنہائی کے اس گہرے سمندر میں اکیلی رہ گئی۔ وہ ساری رات جاگتی رہی، اپنے آنسوؤں میں اپنی زندگی کو بکھرتے ہوئے دیکھتی رہی۔ صبح کی پہلی کرن نے جب کمرے کو روشن کیا تو وہ کمرے میں نہیں تھا، وہ جا چکا تھا، مگر اپنے پیچھے درد کی انگنت یادیں چھوڑ گیا۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع عالیشان بنگلے کا ڈرائنگ روم روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ باہر رمجھم بارش ہو رہی تھی جس نے ماحول کو مزید رومانٹک بنا دیا۔ ازمیر صوفے پر نیم دراز تھا، اس کی آنکھیں سامنے موجود ہانیہ کے چہرے پر جمی تھی جو اس کے لیے کافی کا کپ بنا کر لائی۔ ہانیہ نے کپ ٹیبل پر رکھا اور خود اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ازمیر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ تم جانتی ہو ہانیہ، جب بھی میں تم سے دور ہوتا ہوں مجھے ہر طرف بس تمہارا ہی عکس نظر آتا ہے۔ یہ حویلی، یہ گاؤں، یہ سب مجھے قید خانے جیسے لگتے ہیں۔ ازمیر نے نرمی سے کہا تو ہانیہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ میں بھی تو یہی سوچتی ہوں ازمیر، جب بھی تم نہیں ہوتے تو یہ شہر مجھے اجنبی سے لگتا ہے، لیکن کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی ملتے رہیں گے؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے۔ ہانیہ کی آواز میں ایک فکر تھی۔ تم فکر مت کرو، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں بہت جلد اسے طلاق دے دوں گا۔ میں نے اسے نکاح میں تو رکھ لیا، مگر میں اسے اپنی بیوی کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ میرا اصل ٹھکانہ تو تم ہو ہانیہ۔ ازمیر نے ہانیہ کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا۔ ہانیہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے بہت چاہتے ہو، پر کیا تمہارے گھر والے مان جائیں گے؟ وہ تو سخت اصولوں کے لوگ ہیں۔ ہانیہ نے ایک دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ازمیر نے ہنس کر اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک قیمتی ڈائمنڈ سیٹ نکالا اور ہانیہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ہانیہ کی آنکھیں چمک اٹھی، مگر اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ازمیر، یہ بہت مہنگا ہے، میں یہ نہیں لے سکتی۔ تم میری اور میری ہر چیز، تمہارا حق ہے۔ اگر تم نے یہ نہیں لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ ازمیر کی ضد پر ہانیہ نے وہ تحفہ قبول کر لیا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ گھنٹوں تک وہ دونوں اپنی مستقبل کی زندگی کے خواب بنتے رہے، محبت بھری باتیں کرتے رہے اور ایک دوسرے کے قریب تر ہوتے گئے۔ دوسری طرف گاؤں کی حویلی میں اریبہ کا حال بالکل مختلف تھا۔ حویلی کے اس عالیشان کمرے میں وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی بارش کے قطروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس سوائے تنہائی کے کچھ نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا جس پر اب بھی ازمیر کی سختی کے نشان تھے۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کیا واقعی اس کی محبت اتنی بے وزن ہے؟ اسے وہ دن یاد آتا تھا جب وہ بچپن میں ازمیر کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ تب وہ کتنا مختلف تھا، کتنا نرم دل، مگر وقت نے اسے پتھر بنا دیا۔ اگلے لمحے وہ اپنی الماری سے ایک پرانی ڈائری نکالتی جس میں اس نے ازمیر کے لیے لکھی ہوئی نظم دیکھی۔ تمہاری نفرت مجھے مار دیتی ہے، مگر تمہاری یاد مجھے زندہ رکھتی ہے۔ کیا میں اتنی بری ہوں ازمیر؟ کیا میری رنگت ہی میری سب سے بڑی سزا ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ گھر کے باقی افراد، تائی اور دیگر لوگ سب اسے ہمدردی تو کرتے تھے، مگر کوئی بھی اس کا درد بانٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سب کی نظروں میں وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس کے نصیب میں صرف محرومیاں لکھی تھی۔ دن گزرتے گئے، اریبہ کی زندگی ایک ایک لمحے کو گزارنے کے لیے جدوجہد بن گئی۔ وہ نماز پڑھتی، اللہ سے دعا کرتی اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس شخص سے وہ محبت کرتی ہے وہ شہر میں کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی رنگین کر رہا ہے۔ اسے لگتا تھا شاید ایک دن ازمیر کا دل پگھل جائے گا، شاید ایک دن وہ اسے دیکھ لے گا اور اسے اپنا لے گا۔ وہ اپنی ساس کے پاس جاتی، کبھی مہرو کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، مگر اس کا دل ہمیشہ اسی کمرے میں اٹکا رہتا جہاں ازمیر کی خوشبو بسی تھی۔ ایک شام جب وہ حویلی کے صحن میں بیٹھی آسمان کے تاروں کو دیکھ رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اس کے دل کی دھڑکنیں سن رہا ہو۔ اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ بہت جلد اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔
اے اللہ مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو سکوں. مجھے اس کے دل میں جگہ نہیں چاہیے، بس میری عزت کی حفاظت فرما. اس رات اسے خواب میں وہی پرانا ازمیر نظر آیا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا. وہ خواب اتنا حقیقی تھا کہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ وہ واقعی اس کے پاس ہے، مگر کمرہ خالی تھا، اندھیرا تھا اور باہر ہوا کی آوازیں. اریبہ نے تکیے میں منہ چھپا کر سسکیاں لینا شروع کر دیں. وہ اکیلی تھی اور اس کی تنہائی ہی اس کی بہترین ساتھی تھی. اور پھر وقت یوں ہی گزرتا گیا. 1.5 ماہ بعد شہر کے اس عالیشان بنگلے میں سناٹا کچھ زیادہ ہی کہہ رہا تھا. ازمیر کا پورا وجود غصے کی آنکھ میں جل رہا تھا. اس کے سر میں شدید درد تھا، آنکھوں میں لالی اتر آئی اور ہونٹ غصے سے بھیجے ہوئے تھے. اس کے ذہن میں بار بار اریبہ کا وہ معصوم چہرہ آ رہا تھا، وہ آنکھیں جو ہمیشہ اسے دیکھ کر جھک جاتی. ازمیر نے فوراً اپنی گاڑی نکالی اور حویلی کی جانب رخ موڑ دیا. گاڑی کی رفتار 100 سے اوپر تھی، مگر اس کا دماغ اس سے بھی زیادہ تیز بھاگ رہا تھا. سڑک کے دونوں طرف پھیلا اندھیرا اسے ڈرا رہا تھا. مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی، سردیوں کی ہوا اس کے چہرے کو چیر کر نکل رہی تھی، مگر اسے نہ سردی کا احساس تھا نہ کسی چیز کا. اسے بس یہ تھا کہ اسے اریبہ کے پاس پہنچنا ہے. وہ جو اس کی شرعی بیوی تھی، جسے وہ اب تک صرف ایک بوجھ سمجھتا رہا، وہی اب اسے اپنی زندگی کا آخری سہارا لگ رہی تھی. سفر کا 1 گھنٹہ ازمیر نے آدھے گھنٹے میں طے کیا. حویلی کے گیٹ پر بریکیں لگاتے ہی ٹائروں کی چیخ سنائی دی. وہ گاڑی سے ایسے اترا جیسے کوئی جنونی اپنی منزل پر پہنچا ہو. حویلی کا پورچ خالی تھا، سب اپنے اپنے کمروں میں تھے. وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا. اسے توقع تھی کہ اریبہ اسے اسی کمرے میں ملے گی، شاید روتی ہوئی یا پھر اسے دیکھ کر ڈرتی ہوئی. دروازہ دھکے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوا، مگر کمرہ خالی تھا. بیڈ پر تکیے بالکل سیدھے رکھے ہوئے تھے، الماری کے پٹ کھلے تھے اور سامان بکھرا ہوا تھا. ازمیر کی نظریں کمرے کے ہر کونے میں اریبہ کو تلاش کر رہی تھیں. تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی. وہاں کچھ کاغذات رکھے تھے، کسی ڈاکٹر کی رپورٹ. ازمیر کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا. اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رپورٹس اٹھائیں. جیسے ہی اس کی نظر رپورٹ پر لکھی تحریر اور پازیٹیو کے لفظ پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. بچہ؟ اریبہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی. اس کے ہاتھوں سے وہ رپورٹس چھوٹ کر زمین پر گر گئی. اس کا سانس سینے میں اٹک گیا. وہ نیم پاگلوں کی طرح بیڈ کے ساتھ والے صوفے پر گرا اور اپنا سر ہاتھوں میں پکڑ لیا. وہ تو اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی. ساتھ میں ایک چھوٹا سا خط بھی تھا جس پر لکھے الفاظ اس کی روح کو زخمی کر رہے تھے. میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں. مجھے نہیں معلوم حویلی والوں کو کب پتہ چلے گا. آپ تو یہاں ہیں نہیں، اور ویسے بھی آپ کو مجھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اب میں کبھی واپس نہیں آؤں گی. وہ اٹھا اور خط کو اپنی مٹھی میں پھینچ لیا. اریبہ یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ پاگلوں کی طرح چلاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا. اس کی آواز سن کر حویلی میں کوہرام مچ گیا. اس کے ماں باپ، گھر کے دوسرے افراد اپنے کمروں سے باہر نکل آئے. ازمیر کے ہاتھ میں وہ رپورٹس اور خط دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی. ازمیر یہ کیا ہے؟ اریبہ کہاں گئی؟ ساجدہ بیگم نے روتے ہوئے پوچھا. وہ چلی گئی امی، وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی. ازمیر کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. وہ رپورٹس اور خط سب کے سامنے تھے. کل ہی تو ہم ہاسپٹل گئے تھے. ہم کتنے خوش تھے کہ تمہیں بتائیں گے تو تم اسے اپنا لو گے، مگر اس لڑکی نے کیا پاگل پن کر دیا. نازیہ بیگم نے اپنا سر پر ہاتھ پیٹ لیے. حویلی میں قیامت کا منظر تھا. ازمیر وہاں ایک پل بھی نہیں رک سکا. وہ واپس بھاگا اور گاڑی میں بیٹھ کر پورے گاؤں میں اریبہ کو تلاش کرنے لگا. وہ ہر کسی سے پوچھا تھا، مگر کوئی بھی ٹھیک جواب نہیں دے پا رہا تھا. آخرکار ایک بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ ایک لڑکی سیاہ چادر اوڑھے شہر والی سڑک کی طرف گئی. ازمیر کا خون کھول اٹھا. اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اریبہ ہی ہے. وہ گاڑی شہر کی سڑک پر ڈال چکا تھا، مگر اندھیرا اتنا بڑھ چکا تھا کہ آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. وہ سردی اور غصے سے کانپ رہا تھا، اور تبھی اسے احساس ہوا کہ وہ اس حالت میں آگے کا سفر نہیں کر سکے گا. اسی لیے اس نے ایک کھنڈر نما ڈیرے کے آگے گاڑی روک دی. ازمیر کی گاڑی کا انجن شور مچا رہا تھا، مگر اس کے اندر کا سناٹا اسے دفن کر رہا تھا. مغرب کے بعد کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا. سردی کی لہر اس کے وجود کو جما رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں جلتی ہوئی آگ اسے سکون نہیں لینے دے رہی تھی. وہ ہانیہ کو بھلا چکا تھا. اب اس کے سامنے صرف اریبہ کا وہ چہرہ تھا جو نکاح کے دن روتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا. اس نے وہ ڈیرا دیکھا جو کھنڈر کی صورت میں ویران کھڑا تھا. اس نے گاڑی دور ہی روک دی اور ٹارچ جلا کر ڈیرے کی طرف قدم بڑھائے. ہر قدم اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کو درست کرنے جا رہا ہو. ڈیرے کے برآمدے میں پہنچ کر وہ ٹھہر گیا. خاموشی ایسی تھی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں بھی کسی نقاری کی طرح سنائی دے رہی تھی. اچانک اندر سے ایک ہلکی سی سسکی سنائی دی. ازمیر کا خون جم گیا. اریبہ؟ اس کی آواز میں ایک ایسا کڑ تھا جو پتھروں کو بھی پگھلا دے. اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، صرف ایک خوفزدہ چیخ سنائی دی.
چلے جائیں یہاں سے، میں نے آپ سے کوئی رابطہ کوئی بات نہیں کرنی، خدا را واپس چلے جائیں۔ کہ اریبہ کی آواز سی، اس کا گلا روندا ہوا تھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اسمیر نے کھڑکی کے پاس جا کر اپنے موبائل کی لائٹ جلائی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آیا۔ اریبہ ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، اس نے سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں جو رونے سے سرخ ہو چکی تھی وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ میں نے کہا نا چلے جائیں، اگر آپ ایک قدم بھی آگے آئے تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹا ہوا شیشہ تھا، وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی تھی۔ اسمیر کی آنکھوں سے بہنے لگے آنسو۔ اریبہ پلیز، میں تمہارے پیروں میں گرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں کرنا، بس میری بات سنو، میں تمہارا مجرم ہوں، مگر پلیز خود کو نقصان مت پہنچاؤ۔ وہ دروازے کے پاس پہنچا اور ایک زوردار لات ماری، پرانا دروازہ کرکرا کر کھل گیا۔ اسمیر اندر داخل ہوا تو اریبہ دیوانہ وار کھڑی ہو گئی۔ وہ اپنی چادر کو مزید کس کر اپنے گرد لپیٹ دی، اسے اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ اسمیر نے اپنے ہاتھ اٹھائے تاکہ وہ اسے یقین دلا سکے کہ وہ اسے کچھ نہیں کرے گا۔ اریبہ، تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم اتنی رات کو اکیلی جا سکو گی؟ تمہیں اندازہ ہے کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ اریبہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سیلاب آیا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو ہانی کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب سجا رہے تھے۔ آپ نے تو مجھے کبھی انسان سمجھا ہی نہیں، میں تو آپ کے لیے صرف ایک بوجھ تھی، ہے نا؟ اس کے لہجے میں جو طنز تھا وہ ازمیر کے دل پر چوٹ بن کر لگا۔ ازمیر آگے بڑھا تو اریبہ پیچھے ہٹی، مگر پیچھے دیوار آ گئی تھی۔ ازمیر نے اسے اپنے بازوؤں میں قید کر لیا۔ اریبہ نے مزاحمت کی، اس نے اس کے کندھے پر مکے برسائے۔ وہ روتی رہی، چیختی رہی، مجھے چھوڑ دیں، آپ کا دل ہانی کے لیے دھڑکتا ہے، میرا یہاں کوئی کام نہیں۔ ازمیر نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا، اسے اس کی چیخوں میں بھی ایک عجیب سی پکار سنائی دے رہی تھی۔ نہیں اریبہ، ہانیہ میری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی، اس نے مجھے لوٹ لیا، مجھے برباد کر دیا۔ میں نے آج پہلی بار حقیقت دیکھی کہ میرے پاس سچی محبت تو تم تھی، جس کا میں نے گلا گھونٹ دیا۔ اس نے اریبہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں، اس کے گیلے بال اور وہ معصومیت جس پر اس نے اتنا ظلم کیے تھے، آج اسے وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ اریبہ ساکت ہو گئی، اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے سینے کو چیرنے کے لیے تیار تھیں۔ ازمیر کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی۔ لاشعوری طور پر ازمیر نے اس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔ یہ بوسہ نہیں تھا، یہ اس کے پچھتاوے کی معافی تھی۔ اریبہ کے پاؤں تلے یہ زمین نکل گئی۔ وہ جو اسے ایک نظر دیکھنے کا روادات نہیں تھا، آج اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ اس کی پوری کائنات ہو۔ مجھے معاف کر دو اریبہ، مجھے ناکارہ انسان نے تمہاری قدر نہیں کی۔ تو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور میں تمہیں اس طرح تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے اس کے پیٹ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ لمحہ اتنا جذباتی تھا کہ اریبہ کی سسکیاں تھم گئیں، اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ازمیر نے اسے اٹھایا اور گاڑی کی طرف لے گیا۔ سارا راستہ اریبہ خاموش رہی۔ ازمیر کی آنکھوں میں ایک نیا عزم تھا، وہ انسان نہیں رہا جو گاؤں سے نکلا تھا۔ ہانی کا دھوکہ اس کے لیے ایک سبق بن چکا تھا اور اریبہ کا صبر اس کے لیے ایک منزل۔ حویلی پہنچتے ہوئے آدھی رات ہو چکی تھی۔ حویلی کے صحن میں گھر والے جمع تھے۔ اریبہ کو اترتے ہوئے دیکھ کر سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، مگر اریبہ نے اپنا ہاتھ ازمیر کے ہاتھ سے چھڑا لیا۔ وہ اب بھی ڈری ہوئی تھی، اسے لگا یہ سب ایک خواب ہے جو صبح ٹوٹ جائے گا۔ نازیہ بیگم آگے بڑھی اور انہوں نے اریبہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر انہوں نے مڑ کر ازمیر کو زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میری بہو کے قریب مت آنا، جب تک تم اسے وہ عزت نہیں دیتے جس کی وہ حقدار ہے۔ یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے اس پر ظلم کیا۔ ازمیر خاموش رہا، اس نے کوئی دفاع نہیں کیا۔ وہ بس اریبہ کو دیکھتا رہا جو اب ساس کے ساتھ کمرے میں جا رہی تھی۔ اس رات ازمیر اپنے کمرے میں اکیلا ٹہل رہا تھا۔ اسے رہ کر آج دوپہر کا سارا منظر یاد آتا رہا۔ ہانی کے ساتھ گزارے ہوئے وہ تمام حسین لمحات اب اسے زہر لگ رہے تھے۔ اسے یاد تھا کہ کیسے کچھ گھنٹے پہلے ہانیہ کچن سے اس کے لیے چائے لے کر آئی، کتنی محبت سے اس نے اسے پلایا، اور پھر ایک گہرا اندھیرا چھا گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ ویران تھا، اس کا موبائل غائب تھا، الماری کھلی ہوئی تھی اور ہانیہ کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ اس کا سارا کیش، وہ ڈائمنڈ کی کلیکشن جو اس الماری میں تھی، سب ہانیہ لے اڑی۔ ملازم گیٹ پر بے ہوش پڑا تھا اور وہ اب خالی ہاتھ ایک ایسے دھوکے میں کھڑا تھا جس نے اس کی انا کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ اسے اپنی حماقت پر رونا آ رہا تھا۔ وہ جس لڑکی کو سچی محبت سمجھ کر اپنے پورے وجود سے لگائے ہوئے تھا، وہ تو ایک شکاری نکلی جو شکار کے لیے اڑ گئی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے 2 ماہ کتنی بری طرح برباد کیے۔ وہ ہانیہ کا خیال تک دل سے نکال چکا تھا۔ اس کے دماغ میں بس اریبہ کا وہ روتا ہوا چہرہ تھا، اس کی وہ معصومیت تھی جو اسے کبھی پہچانی نہیں۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اپنی انگلیوں کو بالوں میں پھنسا لیا۔
میں نے اسے کتنا دکھ دیا، کیا وہ کبھی مجھے معاف کر پائے گی؟ یہ سوال اسے رات بھر سونے نہیں دے رہا تھا۔ حویلی میں زندگی تو لوٹ آئی تھی، مگر اریبہ کے دل کا سناٹا اب بھی برقرار تھا۔ وہ تائی کے کمرے میں رہتی، جہاں اسے ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوتا۔ تائی نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھا تھا، مگر اریبہ کا دل مسلسل ازمیر کے کمرے کی طرف بھٹکتا۔ وہ ازمیر کو دیکھتی، اس کی بے چینی نوٹ کرتی، مگر جیسے ہی ازمیر اس کی طرف بڑھتا، وہ کسی پرندے کی طرح اڑ کر تائی کے کمرے میں جا چھپتی۔ ازمیر، جو کبھی گاؤں کا سب سے مغرور اور ظالم انسان مانا جاتا، اب ایک سائل کی طرح اریبہ کے گرد گھوم رہا تھا۔ ازمیر کا دن کا بیشتر حصہ اسی کشمکش میں گزرتا کہ وہ اریبہ سے کیسے بات کرے۔ اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ ماں کے کمرے میں جا کر اریبہ سے بات کرے، مگر ماں کی سخت نگاہیں اسے روک لیتی۔ اگر تم نے میری بیٹی کو دوبارہ رلایا تو یاد رکھنا ازمیر، میں اس بار تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گی۔ اپنی ماں کا یہ جملہ اس کے دل میں تیر کی طرح لگتا۔ ازمیر اپنے کمرے میں کھڑا آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنا عکس بھی اجنبی لگ رہا تھا۔ ہانیہ کا وہ دھوکہ، وہ سارا مال و اسباب، وہ سارے وعدے، سب کچھ ایک خواب کی طرح بکھر چکے تھے، مگر اس نے اپنی زندگی کا جو سب سے قیمتی اثاثہ یعنی اریبہ کی محبت کو کھویا۔ اس کا دکھ اسے ہر لمحہ مار رہا تھا۔ ایک دوپہر جب سورج کی تپش حویلی کے صحن کو گرمائے ہوئے تھی، ازمیر نے اپنی بہن مہرو کو بلایا۔ مہرو، جو اریبہ کی بہترین دوست بھی تھی۔ مہرو، میں تم سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، ازمیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مہرو نے طنزی انداز میں پوچھا، جی بھائی، کیا اب آپ کو اپنی بیگم کی یاد آ رہی ہے؟ جب وہ یہاں تھیں تو آپ نے انہیں کیا کیا نہیں کہا؟ ازمیر نے سر جھکا لیا۔ میں شرمندہ ہوں مہرو کہ تمہیں میری حالت نظر نہیں آتی۔ تم بس ایک بار اسے کہو کہ میں اسے معافی مانگنا چاہتا ہوں، صرف 5 منٹ کے لیے، بس 5 منٹ کے۔ مہرو ماں کے کمرے میں گئی۔ اریبہ وہاں ایک کھڑکی کے پاس بیٹھی کتاب پڑھنے کا دکھاوا کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اریبہ، بھائی باہر کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ان کی حالت دیکھ کر مجھے بھی ترس آ رہا ہے، مہرو نے نرمی سے کہا۔ اریبہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی اسے محبت کرتی ہے، مگر پچھلے ظلم اور اس کے زخموں کو تازہ کر دیتے۔ نہیں مہرو، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ انہیں کہہ دو کہ میں خوش ہوں یہاں، اریبہ نے سرد لہجے میں کہا، حالانکہ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ جب مہرو نے آ کر ازمیر کو یہ بات بتائی تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ راتوں کو اب سو نہیں پاتا تھا۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر حویلی کی چھت پر چلا جاتا اور وہاں سے اریبہ کے کمرے کی کھڑکی کو دیکھتا رہتا۔ اسے یاد آتا کہ کیسے اس نے اسے کالی کلوٹی کہہ کر پکارا، اس سے اپنا ہر لفظ ایک زہریلے سانپ کی طرح ڈستا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمت نہیں ہارے گا۔ اس نے اریبہ کے لیے اس کی پسند کے پھول، اس کی پسند کی مٹھائی اور وہ کتابیں منگوائیں جو اریبہ شروع سے پڑھنا چاہتی تھی۔ وہ ہر روز مہرو کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام بھجواتا۔ کاش وہ میری بات سن لے۔ کیا میرا جرم اتنا بڑا ہے کہ مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ وہ اکثر خود سے یہی سوال کرتا۔ ایک شام اریبہ صحن میں رکھے ہوئے جھولے پر بیٹھی۔ اسے لگا کہ صحن خالی ہے، اس لیے وہ سکون سے بیٹھی رہی۔ ازمیر دور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اریبہ نے وہ دوپٹہ اوڑھ رکھا ہے جو ازمیر کی ماں نے نکاح کے وقت اسے پہنایا۔ اس کی خوبصورتی، اس کا وہ سانولا رنگ جو اسے کبھی برا لگتا، آج اس دنیا کا سب سے حسین رنگ لگ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ اریبہ نے جیسے ہی اس کے قدموں کی آہٹ سنی، وہ چونکی اور فوراً جھولے سے اٹھ کر بھاگنے لگی، مگر اس بار ازمیر نے راستہ روک لیا۔ بس اریبہ، آپ مزید مت بھاگو، میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا، میں تمہارے سامنے صرف اپنی شکست تسلیم کرنے آیا ہوں۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ اریبہ کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ ازمیر کی آنکھوں میں ایک ایسی تڑپ تھی جسے چھپانا ناممکن تھا۔ میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، اگر تم مجھے آج بھی اسی طرح نفرت سے دیکھتی ہو تو میں تمہارے سامنے سے چلا جاؤں گا، لیکن کم از کم مجھے یہ تو بتانے دو کہ ہانیہ کا وہ دھوکہ میری آنکھیں کھولنے کے لیے کتنا ضروری تھا۔ میں نے جو بھی کیا اپنی حماقت میں کیا، لیکن اب میں بدل گیا ہوں۔ تم میرا وجود ہو اریبہ، تم نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ وہ انتہائی جذباتی ہو کر بول رہا تھا۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اس کے قریب تھی، اتنی قریب کہ اسے اس کے دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اریبہ نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، اسے لگا وہ پگھل جائے گی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا اور تیزی سے بھاگ کر تائی کے کمرے میں چلی گئی۔ ازمیر وہیں کھڑا رہا، اپنے دل میں ایک نئی امید کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا، مگر اسے اس بات کا احساس تھا کہ اریبہ کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کے لیے اب بھی جگہ موجود ہے۔ وہ رات اس نے پھر جاگ کر گزاری، اس امید میں کہ شاید کل کا سورج اریبہ کے دل میں اس کے لیے معافی کے دروازے کھول دے۔
اریبہ اندر کمرے میں تکیے میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ وہ اسے معاف کرنا چاہتی تھی مگر اسے اپنا ماضی بھولنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ہی گھر میں تھے مگر ان کے درمیان فاصلے اب بھی موجود تھے جو شاید اب کم ہو رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حویلی میں ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے تمام بڑے دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ اریبہ جو تائی کے جانے کے بعد ان کے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، کھڑکی سے آتی دھوپ کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل آج بہت اداس تھا، جیسے اسے کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہو۔ تبھی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اذان اندر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر اچھل پڑی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھے تاکہ وہ وہاں سے نکل سکے، مگر ازمیر نے نہایت نرمی سے اس کا راستہ روک لیا۔ اریبہ، بس ایک لمحے کے لیے رک جاؤ۔ آج میں تمہیں زبردستی نہیں روکوں گا۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو چلے جانا، لیکن پلیز میری بات تو سن لو۔ اس کی آواز میں اتنی عاجزی تھی کہ اریبہ کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ ازمیر اس کے قریب آیا لیکن ایک مناسب فاصلہ برقرار رکھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اریبہ نے حیرت اور کرب سے اسے دیکھا۔ ازمیر یہ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھے یہاں سے، وہ دبی آواز میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ نہیں اریبہ، میں تب تک نہیں اٹھوں گا جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ میں نے ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بھاگ کر اصلی ہیرے کو ٹھکرا دیا۔ وہ اریبہ کے گھٹنوں کے قریب بیٹھے اپنے ہاتھ جوڑ کر بولتا رہا۔ تمہاری ہر سسکی نے مجھے اندر سے مار دیا۔ وہ رپورٹس دیکھ کر، وہ خط پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے میری سانسیں مجھ سے چھین لی گئی ہیں۔ کیا تم جانتی ہو کہ جب میں نے تمہیں اس کھنڈر میں پایا تو میرا دل کس طرح تڑپ رہا تھا؟ میں پاگل ہو گیا تھا اریبہ۔ میں نے تمہیں کھو دینے کے ڈر سے خود کو کھو دیا۔ آج خوانا ختم ہو چکی ہے۔ اب صرف میں ہوں اور تمہاری دی ہوئی محبت کا قرض، جسے میں پوری زندگی ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اریبہ کے آنسو اب اس کے گالوں پہ بہہ رہے تھے۔ وہ ازمیر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک سچی تڑپ اور پچھتاوا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کانپتی ہوئی انگلیوں سے ازمیر کا چہرہ چھوا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے نفرت کر سکتی ہوں؟ میں نے تو آپ کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنایا تھا۔ آپ نے مجھے کالی کہا، میری زیورات نوچے، میری عزت کو خاک میں ملایا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس رات میں نے خود کو کیسے سنبھالا تھا؟ آپ کی ہر تلخ بات میرے دل پر زخم بن کر لگی۔ اریبہ کی آواز میں اب گلہ نہیں بلکہ ایک گہرا درد تھا۔ ازمیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھ لیا اور اس پر بوسہ دیا۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، اسی لیے میں آج تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تم میرے زخموں کو دیکھ سکو جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے دیے۔ اریبہ، کیا تم مجھے ایک موقع دے سکتی ہو؟ اس بچے کی خاطر جو ہماری نشانی ہے، کیا تم میرے ساتھ واپس چل سکتی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں اب تم زندگی میں صرف بوجھ نہیں، میری زندگی کی سب سے قیمتی متاع جان بن کر رہو گی۔ اریبہ خاموش رہی۔ اس کا دل پگھل رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کے برسوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا مگر اس کی سیسکیوں نے ازمیر کو سب بتا دیا۔ ازمیر اٹھا اور بہت آہستہ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اریبہ کے لیے یہ ایک ایسا سکون تھا جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ وہ اس کے گلے لگ کر ساروں قطار روئی، جیسے وہ سارا بوجھ جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھا تھا اب بہہ رہا ہو۔ ازمیر نے اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ اس کا لمس اس کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ چلو میرے ساتھ اپنے کمرے میں، اب تمہیں یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کمرہ تمہارا نہیں، تمہارا اصل مقام میرے کمرے میں ہے، میرے دل کے قریب۔ ازمیر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اریبہ نے سر ہلایا اور چپ چاپ اس کے ساتھ چل دی۔ حویلی کے صحن سے گزرتے ہوئے گھر والوں کی نظریں ان پر تھیں۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ کمرہ جو کبھی اریبہ کے لیے ایک خوف کا نشان تھا، آج وہی کمرہ اسے اپنا سا لگ رہا تھا۔ ازمیر نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود صوفے کی طرف بڑھا۔ اریبہ نے اسے دیکھا اور ہلکی سی آواز میں کہا، یہاں آ جائیں، صوفے پر آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ ازمیر مسکرایا۔ وہ جانتا تھا کہ آج اس کی جیت ہوئی ہے۔ اس رات دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگے تھے۔ ایک نئی محبت کی شروعات ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد پہلی بار اریبہ کو اس کمرے میں سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ازمیر نے اپنی انا کو دیواروں کے پیچھے دفن کر دیا۔ وہ اب وہی سرگر انسان نہیں رہا بلکہ ایک ایسا شخص بن چکا تھا جو اریبہ کے ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار تھا۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو اریبہ نے آنکھیں کھولی۔ اس نے دیکھا کہ ازمیر صوفے پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ وحشت نہیں بلکہ ایک گہری چاہت تھی جو اریبہ کو اندر تک پگھلا گئی۔ تم اٹھ گئی؟ ازمیر نے مسکرا کر پوچھا اور اٹھ کر اس کے قریب آ گیا۔ اریبہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ازمیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور نرمی سے کہا، آج ناشتہ ہم باہر لان میں کریں گے۔
میں نے تمہاری پسند کی ہر چیز منگوائی ہے۔ اریبہ کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ حویلی کے لان میں جہاں گلابوں کی مہک ہوا میں گھلی ہوئی تھی، وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ازمیر خود اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروا رہا تھا۔ اریبہ کے لیے یہ لمحہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ سب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ وہ تبھی آواز میں بولی تو ازمیر ہنس کر بولا، کہنا تو انہیں جو کہنا ہے، آج مجھے صرف تمہاری خوشی سے غرض ہے۔ کمرے میں واپسی پر ازمیر نے الماری سے ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا نکالا اور اریبہ کے سامنے رکھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج تم یہ پہنو، شام کو تمہارے لیے خاص سرپرائز ہے۔ اریبہ نے وہ ڈریس لیا جس کا رنگ اس کے سانولے رنگ پر بہت جچنے والا تھا۔ شام ڈھلے جب سورج غروب ہو رہا تھا، اذلان اسے حویلی کی چھت پر لے گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اریبہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چھت کو خوبصورت رنگ برنگی لائٹس اور غباروں سے سجایا گیا۔ درمیان میں ایک چھوٹا سا میز تھا جس پر ایک کیک رکھا تھا۔ ہر طرف پھول ہی پھول تھے اور ہلکی ہلکی موسیقی فضا میں تیر رہی تھی۔ ازمیر نے اریبہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے کیک کے پاس لے گیا۔ یہ سب میرے لیے؟ اریبہ نے جذباتی ہو کر پوچھا۔ ازمیر نے اسے اپنے قریب کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہارے لیے تو یہ کچھ بھی نہیں اریبہ، میں تو اپنی پوری زندگی تمہارے قدموں میں رکھ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم ایک ناکارہ اور گنہگار انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا وعدہ کر سکتی ہو؟ اریبہ کے آنسو سب کے بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ اس نے ازمیر کو گلے لگا لیا۔ یہ گلے ملنا اس کے تمام دکھوں کا مداوا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے آپ کی تھی، بس آپ نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ ازمیر نے اس کے بالوں کو چوما اور اسے کیک کا پہلا ٹکڑا کھلایا۔ یہ خوبصورت شام تھی جہاں ماضی کے سارے زخم بھر رہے تھے۔ رات کی خنکی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ہنستے مسکرا رہے تھے۔ یہ وہ اریبہ تھی جو اب ازمیر کی محبت میں کھل اٹھی، اور یہ وہ ازمیر تھا جو اریبہ کی معصومیت کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اگلے کچھ دن حویلی میں ایک الگ ہی رونق تھی۔ گھر والے بھی ان دونوں کی بڑھتی ہوئی قربت دیکھ کر خوش تھے۔ ازمیر اب ہر وقت اریبہ کے پاس رہنے کی کوشش کرتا، کبھی اسے کتاب پڑھ کر سناتا تو کبھی اسے اپنی باتوں میں الجھا کر ہنساتا۔ ایک دن دوپہر کو جب وہ دونوں کمرے میں بیٹھے، اریبہ، ہم نے نکاح تو کر لیا تھا، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رشتے کو مکمل کرنے کے لیے ایک تقریب کریں۔ میں تمہارے لیے ایک شاندار ولیمہ رکھنا چاہتا ہوں جہاں میں پوری دنیا کو بتا سکوں کہ تم میری بیوی ہو۔ اریبہ یہ سن کر شرما گئی۔ ولیمہ؟ کیا ضرورت ہے ان سب کی؟ مجھے تو بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ ازمیر نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ میری ضد ہے اریبہ، میں تمہیں ایک ملکہ کی طرح بیاہ کر لانا چاہتا ہوں۔ ہم ولیمہ کریں گے اور وہ بھی بہت دھوم دھام سے۔ تم تیار ہو اس کے لیے؟ اریبہ نے شرماتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں اب ایک نئی خوشی تھی، ایک ایسی زندگی کی امید جو محبت اور سکون سے بھری ہوئی تھی۔ شام کو جب وہ حویلی کے برآمدے میں بیٹھے تھے، ازمیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تمہاری رنگت، تمہارا یہ وجود، سب کچھ میرے لیے میری جنت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی غلطی تمہیں پہچاننے میں کی تھی۔ اب میں اپنی ہر سانس تمہارے نام کروں گا۔ اریبہ نے اس کے کندھے پر سر رکھا اور سوچا کہ اس کی محبت بالآخر رنگ لائی۔ حویلی کی دیواریں اب صرف خاموشی تماشائی نہیں تھی، بلکہ ان کی محبت کی گواہ بن چکی تھی۔ اگلے دن حویلی میں ولیمے کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ ہر طرف پھولوں کی مہک اور روشنیوں کی چمک تھی۔ ازمیر نے جیسے پوری حویلی کو جنت کا نظارہ بنا دیا، مگر ابھی شاپنگ کے لیے شہر کا سفر کرنا تھا۔ وہاں جا کر ازمیر نے اریبہ کے لیے اپنی پسند سے مہنگے کپڑے اور زیورات خریدے۔ دکان پر جب اریبہ نے ایک گہرے سرخ اور سنہری کام والا جوڑا دیکھا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ازمیر نے اس کے دل کی بات بھانپ لی۔ یہ تم پر بہت جچے گا میری جان۔ اس نے مسکرا کر دکاندار کو اسے پیک کرنے کا اشارہ کیا۔ اریبہ کو اب اپنے آپ پر اعتماد محسوس ہونے لگا۔ ازمیر کی محبت نے اسے اندر سے بدل دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی اصل خوبصورتی اس کا رنگ نہیں بلکہ اس کا وجود اور ازمیر کی محبت ہے۔ شاپنگ کے دوران وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب تر ہوتے گئے۔ ازمیر ہر جگہ اس کا ہاتھ تھامے رکھتا، جیسے اسے کسی کی نظر لگنے کا ڈر ہو۔ تمہیں پتہ ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اس طرح کبھی تمہارے ساتھ شاپنگ کروں گا، اذلان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اریبہ نے مسکرا کر جواب دیا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں آپ کے لیے تیار ہو کر کسی محفل میں جاؤں گی۔ شہر سے واپسی پر گاڑی میں وہ دونوں خاموش تھے، مگر ان کی خاموشی میں بھی ایک گہرا پیار تھا۔ ازمیر اسے گاڑی میں ہی پیار بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ گاڑی کے ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ اریبہ کا سر ازمیر کے کندھے پر آ گرا۔ اذلان نے اسے ہٹانے کے بجائے اسے مزید قریب کر لیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات ان کے رشتے کو مضبوط کر رہے تھے۔ اگلے دن پارلر کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ اریبہ جب تیار ہو کر باہر نکلی تو دیکھنے والے دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس کا سانولا رنگ سرخ جوڑے میں جیسے تمک رہا تھا۔ بڑی بڑی براؤن آنکھیں، لمبی پلکیں اور بالوں کا نفیس جوڑا اسے کسی حور سے کم نہیں دکھا۔
جب وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی تو ازمیر نیچے ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ازمیر کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ وہ اریبہ نہیں تھی جسے اس نے گھر سے نکالا، یہ تو اس کی روح تھی، اس کی زندگی تھی۔ ازمیر آگے بڑھا اور اس کے پاس جا کر آہستہ سے بولا، تم آج قیامت لگ رہی ہو، میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں سب کی نظر نہ لگ جائے۔ اریبہ شرما کر رہ گئی۔ تقریب کا آغاز ہوا، مہمانوں کا تانتا بن گیا تھا۔ ہر کوئی اریبہ کی خوبصورتی اور اس کے ساتھ ازمیر کے بدلتے رویے کو تعریف کر رہا تھا۔ ازمیر نے اسٹیج پر اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ بار بار اریبہ کو دیکھتا، اس کے ہاتھ کو تھامتا۔ آج میں آپ سب کے سامنے اپنی جیت کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس لڑکی کو ٹھکرا کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، مگر آج یہ میرے ساتھ کھڑی ہے، میری بیوی بن کر، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ ہال میں تالیوں کی گونج بلند ہو گئی۔ اریبہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہی لوگ تھے جو اسے کالی کہا کرتے تھے، اور آج وہی لوگ اسے رشک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ رات گئے جب تقریب ختم ہوئی تو حویلی کے کمرے میں وہ دونوں اکیلے تھے۔ اریبہ تھکی ہوئی تھی مگر اس کے دل میں سکون تھا۔ ازمیر اس کے قریب آیا اور اس کے زیورات اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے آج تم نے مجھے اپنی محبت کا قیدی بنا لیا، اس نے اسے کان میں سرگوشی کی۔ اریبہ نے اسے گلے لگا لیا۔ میں تو ہمیشہ آپ کی قید میں رہنا چاہتی ہوں۔ اس رات ولیمے کی خوشی نے ان کے دلوں میں ایک نیا اعتماد بھر دیا۔ ولیمے کے کچھ روز بعد جب حویلی میں سکون تھا، ازمیر کے فون پر اس کے شہر کے ایک دوست کا میسج آیا جس نے ہانیہ کے واپس شہر لوٹنے کی اطلاع دی۔ وہ میسج پڑھ کر ازمیر کی آنکھوں میں انتقام کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ ہانیہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا، نہ اس دھوکے کے لیے جس میں اس نے اپنا سب کچھ لٹایا، اور نہ اس ذلت کے لیے جو اس نے اریبہ کو دی۔ ازمیر نے فوراً اپنے وکیل سے رابطہ کیا اور ہانیہ پر دھوکہ دہی، چوری اور جعل سازی کا کیس درج کروا دیا۔ تم نے کیا سوچا تھا ہانیہ کہ تم مجھے لوٹ کر خوش رہ سکو گی؟ اب قانون تمہیں بتائے گا کہ ازمیر خان سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ازمیر نے خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ اس کے وکیل کی مدد سے پولیس نے ہانیہ کو اسی پوش علاقے کے ایک فلیٹ سے گرفتار کر لیا۔ جب ازمیر اسے تھانے میں ملنے گیا تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی خود غرضی تھی، مگر اب وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ازمیر نے اپنی تمام قیمتی اشیاء اور وہ رقم جو وہ لے کر بھاگی تھی قانونی طور پر واپس لے لی۔ ہانیہ کی وہ ساری چالاکی دھری کی دھری رہ گئی۔ عدالت کے باہر جب ہانیہ نے معافی مانگنے کی کوشش کی تو اذلان نے اس کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ تمہاری جگہ اب قانون کی گرفت میں ہے، اور وہاں معافی کا کوئی اصول نہیں۔ وہاں سے نکل کر ازمیر کا دل بہت ہلکا ہو چکا تھا، جیسے اس نے اپنے ماضی کا ایک گندا باب بند کر دیا۔ وہ سیدھا حویلی پہنچا۔ رات کا وقت تھا اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اریبہ کو ابھی تک پراپر پرپوز نہیں کیا۔ چھت پر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اریبہ وہاں پہلے سے موجود تھی، تاروں کو دیکھ رہی تھی۔ ازمیر نے پیچھے سے آ کر اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور سرگوشی کی۔ اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو میں اب پورا کروں گا۔ اس نے اریبہ کو گھمایا تو اریبہ نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ اریبہ، میں نے پہلے کبھی تمہیں صحیح معنوں میں نہیں سمجھا، مگر آج میں ان تاروں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تم میرے ساتھ اپنی باقی زندگی بسر کرو گی؟ اریبہ کے آنسو خوشی سے جھلک پڑے۔ میں تو پہلے دن سے آپ کی ہوں ازمیر، آپ کو دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دونوں گلے مل گئے۔ اس لمحے ازمیر محسوس ہوا کہ ہانیہ کا باپ ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکا ہے۔ ان کے دلوں میں صرف سکون اور محبت تھی۔ اگلے کچھ دن اریبہ کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی۔ اکثر اسے جی متلانے اور تھکن محسوس ہوتی۔ وہ اپنی بیوی کے گرد ایسا رہتا جیسے وہ کوئی قیمتی ہیرا ہو۔ حویلی کا ماحول خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حویلی کی فضاؤں میں ایک نئی رونق آ چکی تھی۔ اریبہ پہلے والی سہمی ہوئی ڈری ہوئی لڑکی نہیں رہی، بلکہ وہ اب حویلی کی مالکن اور ازمیر کی زندگی کا مرکز تھی۔ ازمیر کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ وہ اریبہ کو اپنے قدموں پر چلنے بھی نہیں دیتا۔ ہر کام میں، ہر لمحے میں وہ اس کا خیال رکھتا۔ ہانیہ کا باپ ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا، اور اس کے بعد آنے والی خاموشی میں صرف محبت کی گونج تھی۔ کچھ ماہ بعد کا منظر تھا۔ حویلی کے برآمدے میں ایک خوبصورت جھولا لگا ہوا تھا جس پر نرنے سے مہمان کی آمد کی تیاری تھی۔ اریبہ اب اپنے آخری مہینوں میں تھی اور اس کی چمک پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ زندگی انسان کو کیسے کیسے موڑ پر لاتی ہے۔ جس ازمیر سے وہ ڈرتی تھی، جیسے وہ نفرت کی توقع کرتی تھی، آج وہی اس کے لیے دنیا کا بہترین شوہر اور ہمسفر ثابت ہو رہا تھا۔ ایک رات جب بارش حویلی کی چھت پر مدھم موسیقی بکھیر رہی تھی، ازمیر اریبہ کے پاس بیٹھا اس کی کتاب سے کچھ پڑھ کر سنا رہا تھا۔ تبھی اریبہ کو درد محسوس ہوا۔ حویلی میں ہلچل مچ گئی۔ ازمیر کا حال تو ایسا تھا جیسے اسے خود درد ہو رہا ہو۔
کچھ دیر بعد وہ اسپتال کے باہر پاگلوں کی طرح ٹہل رہا تھا۔ پھر چند گھنٹوں بعد ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ ڈاکٹر باہر نکلی اور مسکرا کر بولی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ اسمیر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ اندر بھاگا اور اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، پھر اریبہ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ شکریہ اریبہ، تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا تحفہ دیا ہے۔ اریبہ کی آنکھوں میں بھی خوشی تھی۔ یہ وہ پل تھا جس کے خواب اس نے اپنی تنہائیوں میں دیکھے تھے۔ اب ان کی زندگی میں کوئی تلخی، کوئی بدگمانی نہیں تھی۔ اس کی زندگی سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ زندگی میں دکھ بھی آتے ہیں، آزمائش بھی ہوتی ہے، مگر سچی محبت ان سب کو شکست دے دیتی ہے۔ اب کوئی ڈر نہیں تھا، کوئی ہانیہ جیسے چلاک عورت کا سایہ نہیں تھا، صرف ان کا ایک دوسرے کے لیے احترام اور بے پناہ چاہت تھی۔